بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ بارک اللہ لک فیما اعطیت وبارک اللہ لک فیما امسکت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے لیے دعا ہے، جو مال تم نے راہ خدا میں خرچ کیا اس میں اللہ تعالی برکت عطا فرمائے، اور جو اپنے پاس رکھا اس میں بھی برکت عطا فرمائے۔ تعارف: وہ ان 8 خوش نصیب ہستیوں میں سے ایک تھے جو سب سے پہلے ایمان لائے۔ وہ ان 10 خوش قسمت اشخاص میں سے ایک تھے جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت سے نوازا گیا۔ وہ ان 6 اصحاب شورا میں سے ایک تھے جنہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلیفہ کا انتخاب کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ اور وہ ان مخصوص بڑے علماء صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے بھی ایک تھے جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں فتویٰ دینے کا اختیار دیا گیا تھا۔ زبان جاہلیت میں ان کا نام عبد عمر تھا، مگر اسلام قبول کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر عبد الرحمن رکھ دیا۔ ذالکم هو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ یہ ہیں عبد الرحمن بن عوف، اللہ تعالی ان سے راضی ہو اور ان کو راضی کرے۔ اسلام میں پہل اور کافروں کی تکالیف پر صبر۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ارقم میں داخل ہونے سے پہلے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کے صرف 2 دن بعد اسلام قبول کر لیا تھا، اور اللہ تعالی کی راہ میں مصیبتوں، آزمائشوں اور تکلیفوں کے ان سارے مراحل سے گزرے جن سے السابقون الاولون صف اول کے مسلمان کو گزرنا پڑا تھا۔ لیکن ان تکلیفوں پر جو کافروں کی طرف سے مسلمانوں کو پہنچائی جا رہی تھی، انہوں نے صبر کیا اور سارے مسلمانوں نے صبر کیا۔ وہ نہایت خلوص کے ساتھ اپنے دین پر جمے رہے، اور دوسرے بہت سے اہل ایمان کی طرح وہ بھی اپنے دین کو کفار قریش سے بچانے اور آزادی کے ساتھ اس پر عمل کرنے کے لیے حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ مدینہ کی طرف ہجرت اور آپ کی خودداری۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ملا، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ان عالی مقام مہاجر صحابہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سر فہرست تھے جو مدینہ منورہ کی طرف دیوانہ وار چلے۔ وہ مسلمانوں کے اس پہلے قافلے میں شامل تھے جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کا ارادہ کیا تھا۔ مدینہ منورہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات یعنی بھائی چارگی کا رشتہ قائم کیا، اور اس موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رشتہ اخوت یعنی بھائی چارگی میں منسلک کیا۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا: ای اخی انا اکثر اہل المدینہ مالا وعندی بستانان ولی امرأتان فانظر ای بستانی احب الیک حتی اخرج لک عنہ وای امرأتی ارضى عندك حتى اطلقها لك۔ میرے بھائی، میں مدینے کا سب سے مالدار شخص ہوں، میرے پاس اس وقت 2 باغ اور 2 بیویاں ہیں، تم دیکھ لو دونوں میں سے کون سا باغ تمہیں پسند ہے تاکہ میں وہ آپ کو ہدیہ دے دوں، اور دونوں بیویوں میں سے جس عورت کو تم پسند کرو اس کو میں طلاق دے دوں اور تم اس سے نکاح کر کے اپنا گھر بسا لو۔ جواب میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے انصاری بھائی سے کہا: بارک اللہ لک فی اہلک و مالک ولیکن دلنی علی السوق۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مال اور دولت اور اہل و عیال میں برکت دے، آپ صرف مدینے کے بازار تک میری رہنمائی فرما دے، وہاں میں محنت کر کے اپنی روزی کما لوں گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح۔ چنانچہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بازار کا راستہ دکھا دیا۔ انہوں نے وہیں سے اپنی تجارت کرنا شروع کر دی۔ وہ ضرورت کی چیزیں خریدتے اور بیچتے رہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے کاروبار میں اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرما دی، انہیں نفع حاصل ہوتا رہا اور وہ اس میں سے کچھ نہ کچھ جمع کرتے رہے، اور کچھ ہی دنوں کے بعد ان کے پاس اتنی رقم جمع ہو چکی تھی جس کو وہ مہر کے طور پر ادا کر کے کسی عورت سے نکاح کر سکیں، اور پھر انہوں نے نکاح بھی کر لیا۔ نکاح کے بعد جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے کپڑوں پر شادی کے موقع پر استعمال کی ہوئی خوشبو کے اثرات اور اس کے داغ دھبوں کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مہیم یا عبد الرحمن، عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ مہیم یہ یمن والوں کی اصطلاح ہے جس کو وہ تعجب اور خوشی کے موقع پر استعمال کرتے ہیں۔
انہوں نے عرض کیا تزوجتو، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شادی کر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا وما اعطیت زوجتک من المہر، بیوی کو مہر کیا دیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا وزن نوات من ذہب، کھجور کی گٹلی کے برابر سونا، یعنی 5 درہم کے برابر وزن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولم ولو بشات بارک اللہ فی مالک، ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالی تمہارے لیے مال میں برکت دے، مال میں برکت۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد دنیا اپنی پوری برکات اور فوائد کے ساتھ میری طرف متوجہ ہو گئی، اور میری تجارتی کامیابیوں کا حال یہ ہو گیا کہ اگر میں کسی پتھر کو اٹھاتا تو مجھے اس بات کی توقع ہوتی تھی کہ اس کے نیچے مجھے سونے یا چاندی کا کوئی ٹکڑا ملے گا۔ غزوہ بدر میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاد فی سبیل اللہ کا پورا حق ادا کر دیا۔ انہوں نے اللہ کے دشمن عمیر بن عثمان کعبی کو قتل کیا، اور غزوہ احد کے موقع پر جب بہت سے لوگوں کے پاؤں اکھڑ گئے تھے اور کچھ لوگ میدان چھوڑ کر چلے گئے تھے، تو اس وقت بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جگہ جمے رہے، اور جب وہ غزوہ احد سے واپس لوٹے تو ان کے جسم پر 20 سے زیادہ گہرے زخم تھے، جن میں سے بعض اتنے گہرے تھے کہ ان میں آدمی کا ہاتھ چلا جاتا تھا۔